سبق کا ہمارا دوسرا حصہ ہے اہم معروضی سوالات۔ سوال نمبر ہے 17۔ لفظ خوابیدہ کا متضاد ہے۔ خوابیدہ کا متضاد ہے بیدار۔ خوابیدہ کا معنی ہے سونے والا، سوتا ہوا، تو اس کا مترادف جو ہے وہ سوتا ہوا ہے، اور اس کا متضاد جو ہے بیدار، جاگنے والا۔ اچھا، سوال نمبر 18 ہے، 5 شنبہ ہفتے کا کون سا دن ہے؟ تو یہ جو ہے جمعرات کا دن ہے۔ فارسی میں جو ہفتے کے دن ہیں ان میں سے ہفتہ جمعہ کے بعد کا جو دن ہے اس کو کہتے ہیں شنبہ یا شنبے، اور یک شنبے یہ اتوار کو کہتے ہیں، 2 شنبے جو ہے یہ سوموار کو، سہ شنبے یہ منگل کو کہتے ہیں، 4 شنبے یہ بدھ کو، اور 5 شنبے یہ جمعرات کو کہتے ہیں، اور جمعہ کو جمعہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 19 ہے، غنی کی جمع ہے اغنیا۔ گرامر کا سوال ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی۔ اغنیا غنی مالدار کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 20، حرف لا جب نفی جنس کے لیے آئے تو اس کی خبر ہوتی ہے مرفوع۔ اس کو پھر بھی ہم سمجھیں گے۔ یہاں آپ یہ سمجھیں، عربی زبان میں ایک حرف ہے لا جو جنس کی نفی کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کا نام ہے لا نفی جنس، یعنی وہ لا جو جنس کی نفی کے لیے ہو۔ تو اس کی جو خبر ہوتی ہے یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ مثلا آپ اس کی مثال سمجھیں، لا غلام رجل ظریف فی الدار، تو ظریفن جو ہے یہ اس کی خبر ہے۔ اگر ہم قرآن سے اس کی مثال دیکھیں تو جیسے قرآن میں، بلکہ ہاں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تو یہاں جبر کی نفی کی گئی ہے، تو فی الدین یہ اس کی خبر ہے اور یہ مرفوع ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پہ یہاں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں فی الدینی، زیری پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ جملہ گرامر کے روح سے مرفوع ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مثال ہے، لا کیل لکم عندی، حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا لا کیل لکم عندی، میرے لیے تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ وزن یعنی کچھ گندم وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بھی مرفوع ہے۔ تو لا جو جنس کی نفی کے لیے ہو وہ اس کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ سوال نمبر 21، فوج کی جمع کیا ہے؟ فوج کی جمع افواج ہے۔ 6 ایام گرامر کی روح سے کیا ہے؟ یہ مرکب عددی ہے، 6 دن۔ 6 ایام 6 دن تو عدد ہے۔ 2 الفاظ ہیں، 6 6 ایام دن، اور مرکب اسی کو کہتے ہیں جو 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں سے مل کر بنے۔ مقطع کے لغوی معنی کیا ہیں؟ کاٹ دینا، غزل میں جیسے ایک مطلع ہے ایک مقطع ہے۔ اچھا جی، سوال نمبر 24 ہے، قلت کا متضاد کثرت ہے۔ سوال نمبر 25 ابھی ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، وہ فعل جس میں زمانہ حال اور مستقبل دونوں زمانوں کے معنی نکلتے ہوں کہلاتا ہے فعل مضارع۔ تو فعل مضارع میں 2 معنی پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل۔ تو یہاں آپ کے سامنے اس ایک سوال میں
2 سے 3 MCQs ہیں۔ نمبر 1، کس فعل میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں؟ تو جواب ہوگا مضارع۔ یوں بھی سوال بن سکتا ہے مضارع میں کتنے زمانے پائے جاتے ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے 2۔ یا یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے حال اور استقبال کا زمانہ کس فعل میں پایا جاتا ہے؟ تو وہ فعل مضارع ہے۔ قواعد کی اس شاخ کو کیا کہتے ہیں جس میں لفظ اور اس کی ساخت پر بحث کی جاتی ہے؟ تو اس کو علم الصرف کہتے ہیں۔ دیکھیں یہاں گرامر میں علم کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے علم النحو اور ایک ہے علم الصرف۔ جہاں تک بات ہے علم النحو کی، آگے بھی اس کی تعریف آ رہی ہے، سوال نمبر 27 میں آپ دیکھیں، وہ علم جس میں جملوں کی ساخت پر بات کی جائے۔ جملہ کیسے بنتا ہے، جملے میں پہلے سبجیکٹ ہے، آبجیکٹ ہے، ورب ہے، کیا ہے، ہیلپنگ ورب کا استعمال کہاں پہ ہوگا، اس چیز کا پتہ اگر ہم عربی گرامر میں دیکھیں تو ہمیں نحو سے پتہ چلتا ہے۔ نحو سے ہمیں پتہ چلتا ہے موصوف پہلے ہے، صفت اس کے بعد میں ہے، فعل پہلے ہے، فاعل اس کے بعد میں، پھر مفعول بھی ہے، مبتدا ہے، پھر خبر ہے، معطوف علیہ پہلے ہے، معطوف بعد میں ہے۔ ان سب چیزوں کا اسی طریقے سے اس پر زبر آخری حرف پر پیش ہے وغیرہ، اس کا پتہ علم النحو سے چلے گا۔ لفظ کی ساخت، یہ لفظ بنا کہاں سے ہے، یہ صیغہ کون سا ہے، اس چیز کا ہمیں پتہ چلے گا علم الصرف سے۔ تو لفظ اور اس کی ساخت پر بحث ہو جس علم میں، وہ علم الصرف ہے، اور جملوں کی ساخت پر جس علم میں بحث ہو وہ علم النحو ہے۔ سوال نمبر 28 ہے لا تسألو گرامر کی روح سے کون سا فعل ہے؟ تو یہ فعل نہیں ہے۔ اس کا شکریہ کہ اس سوال میں ایک بات تو کلیئر ہے کہ یہ فعل ہے۔ اگر بالفرض یہاں سوال یہ پوچھ لیا جائے کہ لا تسألو گرامر کی روح سے کیا ہے، تو آپ میں سے بہت تو اس کو اسم بھی بنا دیں گے۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ اسم نہیں ہے، خود انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ فعل ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ فعل کی کون سی قسم ہے، فعل امر ہے، نہیں ہے، ماضی ہے، مضارع ہے۔ تو یہ جو ہے فعل نہیں ہے، اس کا پتہ ہمیں معنی سے چل رہا ہے۔ لا تسألو کا مطلب ہے سوال نہ کرو، سوال کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ سوال نمبر 29، جو نام کسی خاص وصف کی وجہ سے مشہور ہو جائے تو اس کو عرف کہتے ہیں۔ عرف لوگوں کے مشہور ہو جاتے ہیں کسی وصف کی وجہ سے، تو یہ عرف کی تعریف ہے۔ کل ہم نے کنیت کے بارے میں پڑھا تھا، اصل نام کی جگہ جو چیز مشہور و معروف ہو جائے کسی خوبی کی وجہ سے، اور وہ خوبی بعض اوقات ممکن ہے کہ اچھی ہو، بعض اوقات ممکن ہے کہ وہ کوئی غلط ہو، لیکن مشہور و معروف جب ہو جائے تو اس کو عرف کہتے ہیں۔ جیسے خیر الدین کسی کا نام ہو اور وہ پھر مشہور ہو جاتا ہے خیرہ۔ جی، لسان العرب کا موضوع ہے لغت۔ لغت کی یہ کتاب ہے، معنی ہے عرب کی زبان، اس میں عربی لغت کے بارے میں، ان کے معنی کے بارے میں بتلایا جاتا ہے۔ صغر کا متضاد کیا ہے؟ صغر کا متضاد کبر ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ بڑا بھی لکھا ہوا ہے، بڑا کا معنی بھی بڑا ہے، کبر کا معنی بھی، تو متضاد میں آپ نے اس زبان کو دیکھنا ہے۔ اگر یہاں پہ ہوتا لفظ چھوٹا، چھوٹا کا متضاد کیا ہے، پھر آپ کہتے بڑا، کیونکہ چھوٹا اردو میں ہے، بڑا بھی اردو میں ہے۔ صغر اور کبر یہ جو ہے نا عربی کے الفاظ ہیں، تو صغر کا متضاد وہ کبر ہے۔ زید مثال ہے تخصیص الفرد کی۔ یہ سوال یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ سوال ہے اصول فقہ سے۔ یہاں پہ اگر یہ سوال ہوتا تو یوں ہونا چاہیے تھا، زید معرفہ اور نکرہ میں معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ تو اس کا جواب ہے علم، کیونکہ زید کسی کا نام ہے۔ بہرحال یہ اگلی ایڈیشن میں ہم اس کو وہاں فقہ میں لے جائیں گے۔
मखारज हरूफ कितने हैं? 17 हैं। मखारज मखरज की जमा है, निकलने की जगह। हरूफ हर्फ की जमा है, हर्फ निकलने की जगह। देखें ना, हर्फ हम ज़बान से अदा करते हैं, ज़बान को घुमाते हैं, किसी लफ्ज़ को निकालने के लिए ज़बान को ऊपर तालू की तरफ ले जाते हैं, कभी उसको हम दांतों से टच करते हैं, कभी होंठों से उसको टच करते हैं। इसको अरबी ग्रामर में कहते हैं मखारज हरूफ। कौन सा लफ्ज़ कहाँ से अदा होता है? सीन, शीन, स्वाद, त्वा, ये अल्फाज कहाँ से अदा होते हैं? इस बहस का ताल्लुक़ जो है ना इल्म तजवीज़ से है, इल्म क़िरात से है। तो इस लिहाज से कुर्रा ने मखरज बतलाए हैं कि इस लफ्ज़ की अदायगी की जो दुरुस्त जगह है वो यहाँ पे है। तो इस लिहाज से जो कुल मखरज हैं वो 17 है। इन्ना व अखवातिहा की तादाद कितनी है? तो ये 6 हैं। कल हमने पढ़ा था ना हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल कितने हैं? 6 हैं। तो ये वही हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल हैं। इनको इन्ना व अखवात भी कहते हैं, यानी इन्ना और उसकी बहनें, यानी इन्ना और इस जैसे दीगर अल्फाज जिनका एक जैसा काम और रोल और किरदार है, वो इन्ना, अन्ना, कान्ना, लईता, लाकिन्ना, लअल्ला हैं। तो ये 6 हैं। सवाल नंबर 35 है, सफ़र का मुतज़ाद क्या है? हज़र। सफ़र कहते हैं कूच करने को, अपने वतन से दूर होने को, जबकि हज़र कहते हैं अपने घर में, अपने वतन और इलाक़े में रहने को। ठीक, आखिरी 2 सवाल आज के। रसूलुल्लाह ग्रामर की रूह से क्या है? मुरक्कब इजाफ़ी है, अल्लाह का रसूल। अलामत आपके ज़हन में है, हमने पढ़ा है अगर नाम से पहले कोई इस्म हो और उसके शुरू में अलिफ लाम ना हो तो वो आपस में मुरक्कब इजाफ़ी होते हैं। तो इस्म अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम, उससे पहले रसूल, इसके शुरू में अलिफ लाम नहीं है, तो लफ्ज़ रसूल मुज़ाफ़ है, इस्म अल्लाह मुज़ाफ़ इलैह है, इसको मुरक्कब इजाफ़ी कहते हैं। ख़बर की जमा क्या है? ख़बर की जमा अखबार है। तो ये आज के सवालात थे। यहाँ आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।